بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمهم الله ورضي الله عنهم وصلى الله على النبي الأمين. محمد ابن منصور طوسی ایک بزرگ ہیں. آپ کی کرامتوں میں یہ ہے کہ آپ مستجاب الدعوات تھے. آپ سے بغداد میں ایک جماعت نے پوچھا کیا آج عرفہ کا دن ہے، اور اس میں کچھ اختلاف ہو رہا تھا. یعنی بغداد میں یہ بزرگ تھے اور لوگوں نے پوچھا کیا آج عرفہ کا دن ہے، کیونکہ لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو رہا تھا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ذرائع نہیں تھے معلوم کرنے کے. فرمایا ذرا صبر کرو. آپ حجرے میں تشریف لے گئے، پھر تشریف لائے اور فرمایا ہاں آج عرفہ کا دن ہے. لوگوں نے دن شمار کیے تو وہی دن نکلا جس میں وقوف عرفہ کیا گیا تھا. پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے معلوم کر لیا تھا؟ فرمایا میں نے اپنے رب سے دریافت کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وقوف عرفہ کی جگہ لوگوں کو دکھا دیا. حضرت محمد ابن یعقوب عرجی رحمۃ اللہ علیہ اکابر عارفین میں سے ہیں، علماء عاملین کے امام ہیں. عارض محاسبی رحمہ اللہ ان کی صحبت میں رہے ہیں. ان کی کرامتوں میں یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں ملک شام سے ایک میدانی راستے پر چلا تو ایک لق و دق میدان یعنی صحرا میں جا پہنچا. کئی دن تک حیران پھرتا رہا اور نہ کچھ کھانے پینے کو ملا نہ راستہ ملا. یعنی وہ راستے سے گویا گم ہو گئے، راستہ نہیں ملا. یہاں تک کہ مرنے کے قریب ہو گیا، یعنی بھوک اور جو شدت پیاس وغیرہ کی وجہ سے کہ پانی بھی نہیں ملا اور کوئی راستہ بھی نہیں ملا، تو مرنے کے قریب ہو گیا. تو دو راہب جاتے ہوئے ملے. راہب جو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے مطابق اپنی عبادت کرتے ہیں اور گرجوں میں رہتے ہیں. تو دو راہب جاتے ہوئے ملے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں قریب ہی سے وہ چلے ہیں. میں نے پوچھا کہ تم دونوں جانتے ہو کہ تم اس وقت کہاں ہو، یعنی کون سا علاقہ ہے اور کہاں پر ہم ہیں، یہ جگہ تمہیں معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ملک اسی کی مملکت میں ہیں اور اسی کے سامنے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ہیں، اللہ کی مملکت میں ہیں اور اللہ ہی کے سامنے ہیں. یعنی انہوں نے گویا اللہ پر توکل اور اللہ پر اپنا بھروسہ ظاہر کیا کہ ہم تو جو ہے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر چکے ہیں اور رہبانیت اختیار کر لی ہے، تو جو بھی زمین ہے وہ اللہ ہی کی زمین ہے. میں نے اپنے نفس کی طرف توجہ کی اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ یہ راہب تو توکل کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم مجھ کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم کو اختیار ہے، ساتھ رہو. میں ساتھ ہو لیا. جب رات تاریک ہو گئی تو وہ دونوں اپنی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے اور میں اپنی نماز کے لیے، اور میں نے مغرب تیمم کر کے پڑھی. تو وہ دونوں مجھ پر ہنسنے لگے کیونکہ پانی نہیں تھا، تو ظاہر حکم یہی تھا کہ تیمم کر کے نماز پڑھی جائے. تو وہ دونوں مجھ پر ہنسنے لگے. جب وہ بھی اپنی عبادت سے فارغ ہو گئے تو ان میں سے ایک شخص نے اپنے ہاتھ سے زمین کریدی، یعنی اس نے گویا اپنی کرامت دکھانا چاہیے اس راہب نے. تو ایک ہاتھ سے اس نے زمین کریدی اور وہاں سے پانی نکل آیا اور کھانا بھی آ کر ہمارے سامنے رکھا گیا، یعنی کھانا بھی وہاں سے میسر ہو گیا. مجھے تعجب ہوا. انہوں نے کہا آؤ اور کھا لو. ہم تینوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا. پھر میں نے نماز کی تیاری کی تو پانی پھر زمین کے اندر چلا گیا اور نظر سے اوجھل ہو گیا. اور صبح تک وہ دونوں الگ اپنی نماز پڑھتے رہے، میں الگ اپنا پڑھتا رہا. پھر ہم لوگ رات تک چلتے رہے. جب رات ہو گئی تو ان میں سے ایک نے دوسرے کو نماز پڑھائی، پھر کچھ دعائیں مانگی اور پھر زمین کریدی تو پھر پانی نکل آیا اور کھانا بھی سامنے آ گیا. پھر جب تیسری رات ہوئی تو اب گویا یہ دو راتیں دو راہبوں نے اپنی کرامتیں دکھا دی.
اب جب تیسری رات ہوئی تو ظاہر ہے کہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے اور اللہ کے اولیاء میں سے تھے، تو اب ان کی باری تھی کہ ان سے کوئی کرامت ظاہر ہو۔ پھر جب تیسری رات ہوئی تو ان دونوں نے کہا کہ اے مسلمان، تیرا یہ کیا حال ہے، یعنی تجھ سے کوئی کرامت ظاہر کیوں نہیں ہوتی؟ تو فرماتے ہیں مجھے بہت شرم آئی اور شرم سے میں گڑا جانے لگا، تو میں نے اللہ سے دل ہی دل میں دعا کی کہ اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ میرے گناہوں نے آپ کے ہاں میری کوئی عزت باقی نہیں رکھی، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے رسوا نہ فرمائی۔ اور ان دونوں کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور ان کی امت کے بارے میں بدگمان ہونے کی خوشی نہ عطا کیجیے۔ تو یکایک ایک پانی کا ابلتا ہوا چشمہ نمودار ہوا اور بہت سا کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمودار ہو گیا۔ تینوں نے خوب کھایا پیا اور پھر وہ دونوں بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ علامہ مناوی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور علامہ باقی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس کے بعد یعنی جب مسلمان کی کرامت بھی ظاہر ہوئی تو ان دونوں نے ان سے پوچھا، مسلمان سے، ان بزرگ سے پوچھا کہ تم نے کیا دعا کی تھی؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ میں نے یہ دعا کی تھی، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ محمد ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں۔ احمد ابن ابی الحواری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ محمد ابن سماک رحمہ اللہ بیمار ہو گئے، تو ہم نے ان کا قارورہ لیا، یعنی اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ بوتل میں خون یا پیشاب وغیرہ لے جا کر چیک کرواتے تھے کسی طبیب کو۔ اس زمانے میں بھی طبیب چیک کرتے تھے، وہ اپنے انداز سے چیک کر کے بیماری بتا دیتے تھے، اس کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ کیا بیماری ہے۔ اور وہ قارورہ بوتل کو کہتے ہیں، تو بوتل میں انہوں نے ان کا جو ہے وہ خون وغیرہ یا پیشاب وغیرہ لیا اور ایک طبیب کے پاس لے چلے جو نصرانی طبیب تھا، تو اس سے دکھا کر اس سے دوائی وغیرہ معلوم کرنے کے لیے چلے۔ ہم حیرہ اور کوفہ کے درمیان تھے، یہ دو علاقوں کے نام ہیں، ان کے درمیان تھے کہ ایک خوبصورت شخص سامنے آئے جن کے جسم میں سے خوشبو آ رہی تھی، عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ وہ سامنے آئے، پوچھا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ فلاں طبیب کے پاس جا رہے ہیں، ان کو محمد ابن سماک کا قارورہ دکھائیں گے۔ ان بزرگ نے کہا سبحان اللہ، تم اللہ کے ایک ولی کے لیے اللہ کے دشمن کی مدد چاہتے ہو؟ اس کو زمین پر پھینک دو اور ابن سماک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ آیت شریفہ پڑھیں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یعنی ہم نے اس قرآن پاک کو حق کے ساتھ ہی نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے۔ اور پھر وہ بزرگ ایسے غائب ہوئے کہ ہمیں پھر بعد میں نظر نہیں آئے۔ پھر ہم ابن سماک رحمہ اللہ کے پاس واپس لوٹ آئے اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھا اور وہ آیت شریفہ پڑھی جو ان بزرگ نے کہی تھی، تو اسی وقت تندرست ہو گئے اور فرمایا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے، ان کے ذریعے سے مدد کی۔ اللہ کے ایک بندے اور بعض علماء کے نزدیک نبی بھی ہیں، حضرت خضر علیہ السلام، جو حیات ہیں اور کسی موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مدد کے لیے آتے ہیں۔ اس زمانے کے بزرگوں کو بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے ان کو حیات رکھا ہوا ہے، اللہ جس کو چاہے طویل عمر عطا کرے۔ حضرت محمد ابن یوسف البولاقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے حالات میں یہ ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر سمندر پر گئی، سمندر کے پاس جا رہی تھی کہ کچھ حبشی لوگ ایک جہاز میں آئے اور بچے کو پکڑا اور جہاز میں بٹھا لیا اور لے کر چلے گئے۔ وہ عورت حضرت شیخ محمد ابن یوسف کے پاس آئی جبکہ وہ اپنی عبادت کے گاہ سے نکل رہے تھے اور ان کے سر ہو گئی، ان کے پیچھے پڑ گئی اور سارا قصہ سنایا کہ حبشیوں نے اس کے بچے کو پکڑ لیا ہے اور وہ اس جہاز میں ہیں۔ شیخ سمندر کی طرف روانہ ہوئے اور ہوا کو حکم دیا کہ رک جا، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے رک گئی، یعنی جہاز اس زمانے میں ہوا ہی سے چلتے تھے، ہوا کے بغیر وہ چل نہیں سکتے تھے کیونکہ موٹر کے جہاز نہیں تھے، وہ کشتیوں کی طرح ہوتے تھے، بڑی کشتیاں۔ تو انہوں نے ہوا کو حکم دیا
تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا رک گئی۔ پھر آپ نے جہاز والوں کو آواز دی کہ بچے کو اس کی ماں کو لوٹا دو، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور چلتے رہے۔ آپ نے جہاز کو حکم دیا کہ رک جاؤ، وہ جہاز بھی رک گیا۔ پھر آپ خود پانی کے اوپر چلتے ہوئے گئے اور بچے کو جہاز میں سے لے لیا اور اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ یہ ان کی کرامت ہے۔ حضرت ابو بکر محمد المالکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ یہ ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اپاہج عورت کے پاس سے گزرے، یعنی جو چلنے سے معذور تھی، چل نہیں سکتی تھی، تو اس نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ اللہ کے واسطے مجھے دے دو۔ اس نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں، لیکن اپنا ہاتھ لا۔ وہ اٹھ کھڑی، اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو سیدھا کھڑا کر دیا، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور حق تعالیٰ کے فضل سے چلنے لگی۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کو آگ چھوئے گی ہی نہیں، اور اگر چھوئے گی تو جلائے گی نہیں، اور اگر مجھے شہرت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں 100 دفعہ آگ میں ہاتھ ڈال لیتا اور نکال لیتا اور ہاتھ نہ جلتا۔ یہ ساری کرامات ہیں بزرگوں کی جو صحیح واقع مستند سند سے واقع ہیں، موجود ہیں۔ ایک بزرگ ہیں حضرت محمد ابن موسیٰ ابو بکر واسطی رحمہ اللہ۔ آپ کی کرامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ سمندر کا سفر کر رہے تھے کہ کشتی ٹوٹ گئی۔ آپ اور آپ کی اہلیہ ایک تختے پر بیٹھے رہ گئے، اور اسی حالت میں ان کی بچہ پیدا ہوا اور ان کو سخت پیاس لگی۔ سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے، وہ پی نہیں سکتے، تو ان کو سخت پیاس لگی۔ تو انہوں نے سر اوپر اٹھایا تو انہیں نظر آیا کہ ہوا میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص ہوا میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہے جس میں یاقوت کا بنا ہوا ایک پانی کا برتن ہے۔ اور اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم دونوں یہ پانی پی لو۔ دونوں نے پانی پی لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ تمہارے آقا کا ایک غلام، یعنی میں اللہ کا ایک غلام ہوں۔ میں نے کہا تم اس مرتبے پر کیسے پہنچ گئے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ کی مرضی پر اپنی ہر خواہش کو قربان کرنے سے۔ جو اللہ کی مرضی پر اپنی ہر خواہش قربان کر دیتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے مقامات بھی ان کو عطا کرتے ہیں۔ امام محمد ابن محمد سلامہ ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو بہت بڑے فقیہ تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 3 واسطوں سے شاگرد تھے اور مشہور امام تھے۔ ان کی کتاب طحاوی شریف مشہور ہے۔ امام کندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی دعا مقبول ہوتی تھی، اور وہ خود یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اپنے دل کو حرام سے پاک کر لیا اس کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا مصر کا، جو بادشاہ تھا امیر مصر تھا، اس کا نام تھا ابو منصور۔ وہ آپ کے پاس آیا، آپ کی خدمت میں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ بھی مصر کے علاقے طحا کے رہنے والے تھے۔ جب وہ آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے آپ کی زیارت کی تو اس پر رعب طاری ہو گیا۔ حضرت امام نے اس کا بہت اکرام کیا کیونکہ امیر تھا، اور حکم یہی ہے کہ جب کسی قوم کا بڑا تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرو، چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو۔ تو حضرت امام نے اکرام کیا اور اچھا برتاؤ کیا۔ اس امیر نے عرض کیا کہ میرے آقا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکی کی آپ سے شادی کر دوں۔ فرمایا میں ایسا نہیں کروں گا، یعنی میں شادی نہیں کروں گا اس سے۔ پھر اس نے عرض کیا کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا کچھ زمین آپ کے نام کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا کہ مجھ سے آپ جو چیز چاہتے ہیں فرمائیے۔ فرمایا تم سنو گے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا اپنے دین کی حفاظت کرو کہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے موت سے پہلے کچھ کام کر لو، اور خود کو اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے سے بچاؤ۔ پھر وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اہل مصر پر ظلم کرنا بند کر دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اکابر کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔